الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولادہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا حبیبنا وحبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وکلامہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آپ تمام حاضرین کی صحت اور سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام، مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے، دشمنان دین، یزیدیت، ناصبیت، خارجیت کی نیست و نابودی کے لیے، اور آپ حاضرین کی تمام مشکلات میں آسانیوں کے لیے، اولاد صالحہ کی خواہش رکھنے والوں کے لیے، علماء کرام، مراجع کرام، رہبر عظیم الشان، عزاداران سید الشہداء، ماتمداران مظلوم کربلا، محبین اہل بیت کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان ہمارے برادران کی، بزرگان کی زحمات کی قبولیت کے لیے، یکم محرم سے جو سلسلہ عزاداری مختلف جگہ پہ جاری ہے اس کی قبولیت کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تعجیل ظہور امام الزمان کے لیے بآواز بلند صلوات۔ واجب الاحترام، معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، 3 روزہ ان مجالس کے لیے سورہ انبیاء اور سورہ نحل 2 جگہ ایک ہی آیت کا تکرار ہوا ہے، آیت ایک ہے 2 جگہ آئی ہے، سورہ انبیاء میں بھی اور سورہ نحل میں بھی، لہذا دونوں جگہ ترجمہ بھی ایک ہے۔ انشاءاللہ ان 3 روزہ مجالس کے لیے اسی آیہ مجیدہ کے عنوان سے کچھ گزارشات کروں گا۔ آپ تمام حاضرین سے انشاءاللہ جیسے کہ اب آپ سے ایک آشنائی ہے، اپنایت ہے، آپ میرے مزاج سے آشنا ہیں، موضوع کو ترتیب سے لے کے چلتا ہوں
تاکہ مجلس درس کی شکل میں ہمارے لیے صرف سننے کا سبب نہ بنے، سمجھنے کا سبب بنے۔ دو طرح کی مجلسیں ہو رہی ہیں اب، کچھ سنانے والی ہیں، کچھ سمجھانے والی ہیں۔ کامیاب وہ مجلس نہیں جو سنائی جائے، کامیاب وہ ہے جو سمجھائی جائے، ایسا ہی ہے نا؟ تو انشاءاللہ آپ مجھ سے بیگانے نہیں ہوں گے، میں آپ سے باتیں انشاءاللہ جس ترتیب سے آئیں گی آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ سورہ انبیاء کی اور سورہ نحل کی آیہ مجیدہ میں ارشاد پروردگار عالم ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگرچہ علماء غیر تشیع نے اس آیت کو، یہ پچھلی آیت کا حصہ ہے، اس ٹکڑے آیت کو اہل ذکر سے مراد اہل کتاب لیے ہیں، اور چونکہ پیچھے انبیاء اور رسولوں کے تردید کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں سے جن میں رسول اور انبیاء آئے بنی اسرائیل کے کہ تم اہل ذکر سے پوچھ لو اگر علم نہیں رکھتے، اگر علم نہیں رکھتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو کہ یہ رسول ہیں یا نہیں، چونکہ انہیں تو پتا ہے، ان کی کتابوں میں تو ہے۔ تو یہاں اہل ذکر سے مراد، اگرچہ لوگوں نے اہل کتاب لیا اور کہا جی یہ آیت ان کے لیے آئی ہے، لیکن مکتب آل محمد میں ائمہ صلوات اللہ علیہ اجمعین نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اہل ذکر ہم ہیں۔ اس لیے میں اس آیت کو جو موضوع گفتگو بنایا وہ اس لیے بنایا کہ دونوں باتوں میں تضاد نہیں۔ اللہ نے گزشتہ نبیوں کے رسالت کے بارے میں، نبوت کے بارے میں جب کہا کہ پوچھنا ہے تو اہل ذکر سے پوچھو، تو اگر ان نبیوں کے بارے میں اہل ذکر سے پوچھنا ہے، اور اہل ذکر سے مراد علماء اہل تسنن نے اہل کتاب میں سے بھی علماء کہے، عام بندہ تو نہیں بتائے گا نا یہ اللہ کا بنایا ہے یا نہیں، وہی بتائے گا جس نے تورات زبور انجیل پڑھی ہو۔ تو اللہ نے انہیں بھی یہی کہا کہ اہل ذکر سے پوچھو، یعنی جو تم میں سے علم رکھتے ہیں ان سے پوچھو۔ ہم کہتے ہیں تضاد نہیں ہے، جزوی نبیوں کو بھی پوچھنا ہے تو اس دور کے علماء سے پوچھنا، اور جب اہل ذکر کہا تو اللہ کی نظر میں وہ اہل کتاب سے مراد ہر کتاب کو ماننے والا نہیں، بلکہ ان میں بھی وہ ہیں جو کتاب سے ایسے تعلق رکھتے ہوں جیسے نبی رکھتے ہیں۔ میری بات تھوڑی توجہ فرمائیں گے۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کر دی کہ مجمع میں مشترکہ دوست ہوتے ہیں، اس لیے وہ یہ نہ سمجھے مولانا صاحب نے آیت تو پڑھی وہ تو اور تھی، یہ اور معنی کر رہے ہیں۔ نہیں، سنیں، جا کے ترجمہ بھی دیکھ لیجئے گا۔ میں مانتا ہوں گزشتہ نبیوں کو بھی خطاب ان کی امت میں ان کو جو اہل ذکر ہے، تو اگر جزوی نبیوں کے بارے میں پوچھنا ہے تو اہل ذکر سے پوچھنا، تو جو نبیوں کا نبی ہے، تھوڑی توجہ فرمائیں، جو سارے نبیوں کا نبی ہے، اگر اس کے بارے میں بھی پوچھنا ہے تو اللہ نے کہا ہر کسی سے نہ پوچھنا۔ مصطفیٰ کی شان، مقام، پیام کیا ہے یہ جاہل نہیں بتائے گا، یہ وہی بتائے گا جو رسول کا اہل ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ ہر کوئی نہیں بتائے گا، یہ وہی بتائے گا جو اہل رسول ہوگا۔ اس لیے آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے یہ وضاحت کر دی۔ اب آئیں ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ فَاسْأَلُوا، اللہ اکبر، اللہ کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا، سوال کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے سوال کرو، بھئی اللہ کہہ رہا ہے سوال کرو، اور جو کہے سوال نہ کرنا۔ میری بات نہیں پہنچی ہے؟ نہیں، ماشاءاللہ آپ متوجہ ہیں، میں آپ کو کم سمجھ کے پڑھوں گا ہی نہیں۔ میری نظر میں سننے والوں کی تعداد معیار نہیں ہوتی، معیار ہوتا ہے۔ بندے گنتا نہیں ہوں، تولتا ہوں، اور اگر بات پہنچ گئی تو میری اور آپ کی آخرت کے لیے کافی ہے۔ یہ میرے بھائی ہیں، اور اگرچہ ایج میں مجھ سے بڑے ہیں، لیکن جس طرح میرے ساتھ محبت فرماتے ہیں آصف بھائی، مجھے بھی بعض اوقات شرمندگی ہوتی ہے، ان کی محبت ہے، بڑے خلوص سے یہ پروگرام کرتے ہیں، یہ مجالس سارا سال انتظار کرتے ہیں، اور اس لیے انشاءاللہ آپ اسی خلوص سے آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی خلوص سے انشاءاللہ، اگرچہ میری آواز سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا، لیکن انشاءاللہ پرواہ نہیں کریں گے جب تک ہمت ہے، اور ان 12 کی تائید ہے، ان 14 کی تائید ہے تو کچھ کہیں گے انشاءاللہ۔ فَاسْأَلُوا،
سوال کرو، سوال کرو، اللہ کہہ رہا ہے سوال کرو۔ اب جو کہے سوال نہ کرو، سمجھ لینا وہ اللہ کی بات نہیں کر رہا۔ نہیں توجہ فرمائی، وہ اللہ نے کہا سوال کرو، فسألو، سوال کرو، سوال کرو۔ کیوں اور کون کرے اور کن سے سوال کرے؟ پہلا مرحلہ فسألو، سوال کرو، کون کرے؟ درمیان والا جملہ خود چھوڑ رہا ہوں، ان کنتم لا تعلمون۔ اللہ کہتا ہے اگر علم نہیں رکھتے ہو تو سوال کرو۔ ماشاءاللہ متوجہ ہیں، بات آپ تک پہنچی ہے رضا بھائی؟ اللہ کہہ رہا ہے فسألو، سوال کرو، درمیان کا جملہ میں نے خود چھوڑا، ان کنتم لا تعلمون، اگر علم نہیں رکھتے ہو تو کیا کرو؟ سوال کرو۔ تو بھائی جو علم نہیں رکھتا وہ سوال کرے، تو جو سوال کے نتیجے میں ملے گا وہ علم ہے نا۔ تو اللہ نہیں چاہتا کہ لا تعلمون رہو، تھوڑا بولنا، اللہ یہ نہیں چاہتا تم لا تعلمون رہو، اللہ کہتا ہے یعلمون بنو۔ جملہ بدل دوں، اللہ کو ہمارا جاہل رہنا پسند نہیں۔ میری بات پہنچنی چاہیے، میں آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ فسألو، سوال کرو، سوال کرو، سوال کرو، اور یاد رکھو سوال کرنے سے روکتا وہ ہے جس کے پاس جواب نہ ہو۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، سوال کرنے سے ہمیشہ روکتا وہ ہے جس کے پاس جواب نہ ہو یا جواب سے اسے نقصان ہو۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، یا سوال سے نقصان ہو۔ دیکھو ہم بچپن سے سنتے آئے سوال نہیں کرنا، اللہ تو یہ نہیں کہہ رہا، پورے قرآن میں چیلنج کر رہا ہوں، اللہ کہتا عقل نہیں رکھتے، سوچ نہیں رکھتے، تدبر نہیں رکھتے، تفکر نہیں رکھتے، وہ سوچتے نہیں ہو۔ سوچنے کا معنی اللہ چاہتا ہے سوچو، سوچ کر مانو۔ میری بات پہنچنی چاہیے، اللہ کہتا ہے سوچ کر مانو، مان کے نہ سوچنا۔ ہائے ہائے، اللہ کہتا ہے سوچ کر مانو، جان کے مانو، جہالت میں نہ ماننا۔ لو میں جو روایت پڑھ رہا ہوں اہل علم دوست بھی اور اہل علم سے پوچھ لینا، کسی مذہب کے کسی عالم سے کہ یہ روایت ہے یا نہیں۔ ایک بندہ، مفہوم بیان کر رہا ہوں پہلے روایت کا، ایک بندہ ساری رات عبادت کرے، عبادت کرے، عبادت کرے، عبادت کرے ساری رات۔ سرکار سے پوچھا کسی نے، یا رسول اللہ عبادت کر رہا ہے ساری رات۔ دوسرا بندہ ہے وہ غور و فکر کر رہا ہے، علم پڑھ رہا ہے، دونوں میں بہتر کون ہے؟ سرکار نے فرمایا تم نے عالم کا جاہل سے مقابلہ کر دیا۔ یا رسول اللہ وہ عابد ہے، عابد ہے، عبادت کر رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اندھیرے میں کی ہوئی عبادت ایسے ہی ہے جسے پتہ نہ ہو کدھر جانا ہے۔ تھوڑی توجہ فرمائیں، فرمایا اندھیرے میں کی ہوئی عبادت ایسے ہے، بھئی اندھیرے میں بندہ چل رہا ہو تو پتہ ہوتا ہے مرید بھائی، پتہ ہوتا ہے کدھر جا رہا ہوں، تو وہ عبادت جو جہالت میں ہو، علم ہی نہ ہو، وہ ایسے ہی ہے کہ اندھیرے میں چلے جا رہا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا۔ سنو، وہ عبادت انسان کو عروج دیتی ہے جس عبادت کے پیچھے معرفت ہو۔ میری بات پہنچنی چاہیے، میری بات پہنچنی چاہیے، جس کے پیچھے معرفت ہو، معرفت ہو۔ معرفت کے بغیر عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا سوال کرو، سوال کرو، میں کہہ رہا ہوں، اللہ کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں سوال کرو۔ اب آپ متوجہ ہو گئے اور میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ، بات ضائع نہیں ہوگی۔ فاسألو، سوال کرو۔ پھر چھوڑ رہا ہوں درمیان والا جملہ، ان کنتم لا تعلمون، اگر علم نہیں رکھتے سوال کرو۔ اچھا بھئی جو سوال کریں گے وہ کون ہیں؟ لا تعلمون، جو علم نہیں رکھتے۔ اچھا اب لا تعلمون ہیں کون کون؟ یہ بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا، لا تعلمون کون کون ہے؟ قرآن پڑھو، اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ کہتا ہے جب میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا، تم اپنے ماؤں کے شکموں سے آئے، لا تعلمون شیئا، کسی شے کا علم نہیں رکھتے تھے۔ میری بات پہنچنی چاہیے۔ اللہ نے کہا جو شے تھی شے، اس کا علم نہیں رکھتے تھے۔ تو اب اللہ نے ہم سب کو تو بتا دیا کہ تم آئے جاہل، اور ہمیں کہہ رہے سوال کرو۔
اور اگر علم نہیں رکھتے تو سوال کرو، میری بات ضائع نہ ہو۔ یہ لا تعلمون کون ہے؟ ہم سب۔ اور اللہ کہہ رہا ہے سوال کرو، کن سے کرو؟ اہل ذکر سے۔ اب اگر اہل ذکر بھی لا تعلمون ہے تو جواب کیسے دیں گے؟ آئے ہائے، بس پتہ چل گیا دنیا میں آنے والے بھی دو ہیں، ایک لا تعلمون ہے، ایک یعلمون ہے۔ بڑی مہربانی، توجہ فرمائی ہے۔ نہیں ذرا نعرہ، آپ شیعہ سنی مشترکہ بھائی ہیں، نعرہ مل کے لگائیں نا، تاکہ مجھے احساس ہوتا رہے کہ آپ بات سمجھ رہے ہیں۔ میں واللہ میں خوش آمد نہیں کر رہا، آپ کے چہرے بتا رہے ہیں۔ بات پہ توجہ فرمائی ہے۔ میں نے ابھی آیت کا ترجمہ کیا ہے، اور اس ترجمے میں جا کے پڑھ لیجئے گا، یہی ترجمہ ہے۔ فَاسْأَلُوا، سوال کرو، اہل الذکر، اہل ذکر سے سوال کرو۔ کون کرے؟ ان کنتم لا تعلمون، اگر علم نہیں رکھتے تو، اگر اہل ذکر بھی علم نہیں رکھتے تو سوال کرنے کا فائدہ کیا؟ بس اگلا جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کی نظر میں اہل ذکر لا تعلمون میں شامل نہیں تھے، ورنہ اللہ نہ کہتا۔ اللہ نے اسی لیے کہا تم ہو لا تعلمون، وہ ہے یعلمون۔ تو پتہ چل گیا کہ اہل ذکر ہر کوئی نہیں بنتا، جو یہاں آ کے علم حاصل کرے وہ عالم بن سکتا ہے، اہل ذکر نہیں بن سکتا۔ اہل ذکر وہی ہوتا ہے ادھر آئے اور رسول کے ہاتھوں پہ آتے ہی کبھی تراد پڑے۔ توجہ فرما رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، بہت شکریہ۔ مولا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میری بات پہنچ رہی ہے، میری بات پہنچ رہی ہے۔ فَاسْأَلُوا، سوال کرو، اہل الذکر، اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر علم نہیں رکھتے۔ لو بھئی یہ ترجمہ ہی کافی ہے۔ نہیں میں بات اگلی کہہ رہا ہوں۔ امت نے اگر عالم اور امت میں فرق سمجھنا ہے تو روایتیں نہ پڑھو، ترجمے پڑھ لو۔ نہیں توجہ فرمائی، اوہ امت میں اور عالم میں فرق سمجھنا ہے تو یہی کافی ہے۔ اہل ذکر تعلمون ہیں، یعلمون ہیں، اور جو غیر ہیں وہ لا تعلمون ہیں۔ نہیں اب آئے میرے ساتھ ہو، علم رکھنے والا اور نہ رکھنے والا برابر؟ میں کہہ رہا ہوں نہیں۔ دنیا کے جس مکتب مذہب میں، لا مذہبوں میں، وہ دہریوں میں چلے جاؤ، بھئی بندہ جو نہیں جانتا وہ کس سے پوچھتا ہے؟ جاننے والے سے۔ کبھی جاہل سے پوچھتا ہے اگر عقل رکھتا ہے، تو کبھی بھی جاہل سے۔ اور یاد رکھو جس سے پوچھے گا، میری بات ہے نا رضا بھائی، جس سے پوچھے گا اسے بندہ جاہل سمجھتا ہی نہیں۔ یہ بھی انسانی فطرت ہے، وہ پوچھتا ہی نہیں اگر اسے جاہل سمجھتا ہے، یا جاننا چاہتا ہے یہ جانتا ہے کہ نہیں۔ مثال دے دیتا ہوں، لو میری بات کوئی پیچیدہ نہیں ہوگی، یہاں سے مثال کے طور پر نکلے، ہمیں راستے کا پتہ نہیں، ایک بندے کو بلایا، یار یہ فلاں جگہ جانا ہے، اس نے کہا مجھے نہیں پتا، تو میں آگے سوال کروں گا؟ بولیں کیوں؟ چونکہ اس نے جہالت کا اظہار کر دیا۔ جب جہالت کا اظہار ہوگا تو مجھے پتا چل گیا وہ میری طرح ہے۔ آئے ہائے، میں اب سوچوں گا مجھے اگر منزل پہ پہنچنا ہے تو وہ رہبر چاہیے جو راہ کو بھی جانتا ہو، منزل کو بھی جانتا ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کم از کم یہ تو انسانی عقل، انسانی شعور عام اللہ نے جو رکھی ہے فطرت میں، یہ کتابوں میں رکھی نہیں کہ پڑھ کے تمہیں پتا چلے، اللہ نے فطرت میں رکھ دیا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں، فطرت میں رکھ دیا۔ دنیا میں ہر وہ انسان جسے جاننے کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے جو جانتا ہے، یہ فطرت میں رکھا ہے نا۔ صرف مسلمان ہے نہیں نا، آئیں قرآن نے اسی بات کا اعلان کیا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے، عقل اور شعور نہیں رکھتے ہو؟ کیا علم رکھنے والا اور نہ رکھنے والے برابر ہیں؟ آپ پہنچے نہیں، معذرت چاہتا ہوں، مجھے کہنا پڑے گا۔ اللہ ہمیں یہ حل جو ہے نا
عرب کہتے ہیں ادبی نقطہ نظر سے، لٹریچر کے نقطہ نظر سے، یہ حل ہے انسانی عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ انسانی عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے اللہ کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے، عقل نہیں رکھتے ہو؟ عالم اور جاہل کو، علم رکھنے والے اور نہ رکھنے والے کو برابر سمجھ رہے ہو؟ پھر توجہ نہیں فرمائی۔ بھئی کچھ تھے جو عالم اور جاہل کو برابر سمجھ رہے تھے، نہیں توجہ فرمائی۔ آیت ہے نا، پیغمبر پہ اتری نا، تو پیغمبر کے دور میں کچھ تھے جو عالم اور جاہل کو برابر کہہ رہے تھے۔ اللہ نے کہا اگر تمہیں عقل ہوتی تو اس عالم اور اس جاہل اور اس علم رکھنے والے اور نہ رکھنے والے کو برابر نہ کہتے۔ تو جو پہلی مجلس میں قاعدہ کلیہ دے رہا ہوں شیعہ سنی بھائیوں تم سب کے لیے کہ کبھی جاہل اور عالم کو برابر نہ کہنا، میرے ساتھ رہیں گے، کبھی عالم اور جاہل کو، علم رکھنے والے کو اور نہ رکھنے والے کو برابر نہ کہنا۔ اگر برابر کہا تو اللہ کہتا ہے کہ تم ایسے ہو جیسا جانور ہے۔ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، کیوں؟ اللہ نے کہا تمہیں عقل دی ہے، اسے عقل نہیں دی، اسے نہیں پتا یہ کون، وہ کون، عالم کون، جاہل کون، طاہر کون، پلید کون، بلند کون، پست کون، کعبے میں آنے والا کون اور کافروں کے گھر میں پلنے والا۔ توجہ فرما رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں۔ میرے مالک نے کہا، میرے خالق نے کہا اور ہم سب سے کہا فَاسْأَلُوا، سوال کرو، اہل الذکر، اہل ذکر سے سوال کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر علم نہیں رکھتے ہو۔ بات توجہ فرما رہے ہیں، اگر علم نہیں رکھتے ہو تو سوال کرو تاکہ تم اس جہالت سے نکل آؤ۔ اللہ ہم کو ہمارا جاہل رہنا پسند ہی نہیں، پسند ہی نہیں، لیکن سوال ہے جب جاہل رہنا پسند نہیں تھا تو عالم بنا کے بھیج دیتا۔ اللہ نے کہا اگر تمہیں عالم بنا کے بھیج دیتا تمہیں پتا کیسے چلتا کہ ادھر اور ادھر والوں میں فرق کیا ہے؟ آئے ہائے، لینے اور دینے والوں میں فرق کیا ہے؟ مجھے کہنے دو، اللہ نے خلق کرنے میں ہمارا محتاج رکھا ہے اور علم میں ان کا محتاج رکھا ہے۔ یار بات نہیں پہنچ رہی ہے، میری باتیں پہنچ رہی ہیں، باتیں پہنچ رہی ہیں۔ لے جو دوست خاموش ہوتے ہیں مجھے پتا ہے کہ یہ دوست زیادہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بولنا نہ بولنا اس کا ایک اور ریزن ہے، توجہ فرمائیں گے، چونکہ مجلس سننے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، اس لیے بات جو کر رہا ہوں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، میں نے کہا علم نہیں رکھتے تو پوچھو اہل ذکر سے۔ علم کی عظمت کیا ہے، علم کا مقام کیا ہے؟ پازیٹیو باتیں بھی اور ساتھ ساتھ آپ کو وہ چیزیں بھی پہنچتی رہے۔ اور میں واللہ خوش آمد نہیں کر رہا، پہلے سال آیا، 7 سال پہلے، دوسرے تیسرے آنے سے پھر آشنائی ہو جاتی ہے۔ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں جھوٹ نہ ہو جائے، میرے ذہن میں تھا وہ جنوبی پنجاب بیکورڈ علاقہ ہے کیا ہوگا، لیکن ممبر پہ کہہ رہا ہوں اب مجھے آشنائی ہے، کم و بیش تمام پڑھے لکھے دوست ہیں، شعور رکھتے ہیں، آپ کا رہنا سہنا ایسا ہے، اور وہ بندے کو آخر تک پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ اپنا ایک مسئلہ ہے، لیکن بات چونکہ پہنچتی ہے اس لیے اب وہ باتیں بھی کروں گا جو اسلام آباد کرتا ہوں۔ ہاں، اور مجھے میرے ایک بزرگ نے کہا بھی کہ آپ کی تقریر فلاں سنی، میں یقیناً کہہ رہا ہوں فلاں تقریر سنی تو وہ آپ ویسی تقریر یہاں نہیں کرتے، تو اب میں ویسی بھی کروں گا، جو بول سکتے ہیں وہ بولیں گے، انشاءاللہ بولیں گے۔ فَاسْأَلُوا، سوال کرو، اگر علم نہیں رکھتے۔ بتاؤں علم کی عظمت کیا ہے، علم کی فضیلت کیا ہے؟ لو جی، علم کی عظمت اور فضیلت کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرو۔ اللہ کو اتنا علم پسند کہ اللہ نے جب اپنا خلیفہ بنانا چاہا تو اسے نہیں بنایا جو تسبیح و تقدیس کرتا تھا۔ نہیں یار توجہ فرما رہے، اللہ نے تسبیح و تقدیس کرنے والوں کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، اللہ نے اسے بنایا جو عالم تھا۔ آئے ہائے، ماشاءاللہ، بہت شکریہ، آپ تک بات پہنچی ہے۔ بھئی جب اللہ نے بنانے کا اعلان کیا کیسے کیا؟ انی میں جائلن، بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ۔ ترجمہ تو لفظی ہے نا، لو بھئی 3 جملے سمجھ لو، انی میں، اللہ نے کہا میں ہوں بنانے والا، تم نہیں بناؤ گے، نہیں توجہ فرمائی۔ او
پہلی منزل پہ پتہ چل گیا بنانے والا کون ہے. انی میں پروردگار نے کہا بنانا تمہارا اختیار ہے ہی نہیں. وہ میں بنا رہا ہوں, میں جائلن, میں بنا رہا ہوں فی الارض, زمین پر. نہیں توجہ فرمائیں, اللہ نے کہا زمین پر جب بھی میں بناؤں تو سمجھ لینا ایسا ہوگا. دنیا والے بنائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا. دنیا نے دونوں دیکھے, اللہ کا بنایا ممبر پہ آیا تو کہا پوچھو, دنیا والا آیا تو کہا نہ پوچھنا. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. انی یا ایک صلوات سب مل کے بلند آواز سے پڑھیں گے, بلند آواز ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جزاک اللہ. توجہ ہے, بڑی مہربانی. انی میں جائلن بنانے والا ہوں فی الارض, زمین پر خلیفہ. لیں بھائی متوجہ ہو اس لیے بات کر رہا ہوں. جب میرے مالک نے اعلان کیا میں بنانے والا ہوں, ابھی آدم بنا نہیں, پہلے اللہ کہہ رہا ہے بنانے والا, اور کیا بنانے والا ہوں, خلیفہ. ابھی بنا نہیں, بات ضائع نہیں ہوگی جس طرح پہلے نہیں ہوئی ہیں. میں بنانے والا ہوں, ابھی بنا نہیں. ابھی وہ آدم کا پتلا نہ بنا, روح نہیں آئی, اور اللہ پہلے کہہ رہا ہے خلیفہ بنانے والا ہوں. اب بول کے جواب دیجئے گا, یہ خلیفہ ہونا منصب تھا نا, منصب تھا نا. اللہ نے ابھی صاحب منصب کو نہیں بنایا, اور منصب کا اعلان پہلے کر رہا ہے. وہ تھوڑا بولنا یار, میرے ساتھ رہنا. اللہ نے ابھی صاحب منصب کو نہیں بنایا, اور منصب کا اعلان پہلے کر رہا ہے. کیوں مالک, پہلے صاحب منصب کو تو بنا لے. کہا اگر بنا کر خلق کر کے بناتا تو بہانہ مل جاتا کہ ایک وقت تو تھا جب وہ خلیفہ نہیں تھا, بعد میں بنا. کہا جب تمہیں یہ بہانہ مل جاتا بعد میں بنا تو یہی دلیل گھڑتے کہ آ کر بنتا ہے, بن کے نہیں آتا. اللہ نے کہا میں نے منصب دے کر خلق کیا تاکہ تمہیں پتا چل جائے آ کے نہیں بنا, بن کے آ رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں, تاکہ تمہیں پتا چل جائے کہ وہ آ کے نہیں بن رہا, وہ آ کے نہیں بن رہا, وہ بن کے آ رہا ہے, بن کے آ رہا ہے, بن کے. اللہ نے کہا جب میں نے منصب کا اعلان ہی پہلے کر دیا, وہ صاحب منصب تو بعد میں آ رہا ہے نا, میں نے منصب کا اعلان پہلے کر دیا تو منصب پہلے دے کے خلق کیا. نہیں توجہ فرمائی, منصب دے کے خلق کیا تاکہ تمہیں پتا چلے میرا منصب کوئی لیتا نہیں, میں دیتا ہوں. یہ لیا نہیں جاتا, دیا جاتا ہے, اور میں دیتا ہوں, لوگ نہیں دیتے. نہیں توجہ فرمائی, لوگ نہیں دیتے, اور دے بھی دے تو لوگوں کا ہے, اللہ کا خلیفہ نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں. انی میں جائلن بنانے والا ہوں فی الارض, زمین میں خلیفہ. اچھا خلیفہ بنانے والا ہوں میں. ادھر سے فرشتے پکار اٹھے, یا اللہ تم مالک ہے, خالق ہے, رازق ہے, واقعاً بنانا تیرا حق ہے, تو ہی بناتا ہے, لیکن ہماری بھی سن لے. اپنا کمال بتایا, کہا نحن نسبح و نقدس لک, ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں, تیری پاکی بھی بیان کرتے ہیں. نے تردید نہیں کی, تم یہ دونوں کام نہیں کرتے, کرتے ہو, لیکن کہا نہیں, جو میں جانتا ہوں تم, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو اللہ نے بتا دیا فرشتوں کو, تم ظاہر کو دیکھ رہے ہو, یہ جو میں بنا رہا ہوں میں جانتا ہوں. لو بھئی آپ متوجہ ہو, دو باتیں کر رہا ہوں. فرشتوں نے اللہ سے کہا تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں. اس کا معنی کیا تھا؟ ایک ہوتا ہے بات کا منطوق, ایک ہوتا ہے مفہوم. جو ظاہر میں ہوتا ہے اسے کہتے ہیں منطوق, نطق کر رہے ہو نا, اس کی پشت پہ ایک مفہوم ہوتا ہے. آپ جب ظاہری بات کر رہے ہیں نا, اس کی پشت پہ مفہوم ہے. یا اللہ تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں, تو کیا معنی بتا رہے تھے؟ جسے تو بنا رہا ہے نا, اس میں اور ہم میں کچھ فرق تو کر. ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں, تیرے قرب پر ہیں, لہذا ہمیں بنا, یہی معنی ہے نا. اپنا کمال ظاہر کر کے بتانا چاہ رہے تھے ہمیں بنا. تو فرشتے کس سے کہہ رہے ہیں ہمیں بنا؟ اللہ سے نا, معصوم تھے نا. تو کہا ہمیں بنا. فرشتوں کو بھی پتا تھا یہی بناتا ہے, اللہ بناتا ہے.
بندے کا بنانا کام نہیں. یار توجہ نہیں فرما رہے. کہا بنا ہمیں بنا. توجہ. تو ایک فرشتے نے تھوڑا کہا, سارے فرشتوں نے کہا نا. کہا ہم جو اجماع کر رہے ہیں ہم میں سے ایک بنا. او یار نہیں, بہت مہربانی, بہت شکریہ, بات پہنچ گئی, مجھے خوشی ہوئی ہے. فرشتوں کا اجماع, فرشتوں کا اجتماع اور معصوموں کا, اور کہہ رہے ہیں ہمیں بنا. اللہ نے کہا جاؤ, جو میں جانتا ہوں تم. یا اللہ یہ کیا کیا, تیرے مقرب فرشتے میری طرف دیکھیں گے, میری طرف دیکھیں گے. ذاکر صاحب ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ہاں ڈرے نہیں ہیں, ہاں توجہ فرمائیں گے. کہا ہمیں بنا, ہمیں بنا, تو بنا. لیکن کیا تو سارے فرشتوں نے اجتماع تھا نا. تو اس اجتماع میں, اس اجماع میں, توجہ, معصوم فرشتوں نے کہا ہم میں سے ایک بنا لے, ہم میں سے ایک بنا دے. اللہ نے ان کا اجماع قبول کیا, بولے. تو اللہ نے پہلی منزل پہ بتا دیا کہ جب میں فرشتوں کا اجماع قبول نہیں کرتا تو گناہگاروں کی کیا حیثیت ہے. ہائے ہائے. اللہ نے کہا میری نظر میں تو معصوم فرشتوں کے اجماع کی حیثیت نہیں ہے. وہ جب معصوم کا اجماع بنانے پر اللہ کو گوارا نہیں, وہ جب معصوم مل کر نہ بنا سکے تو غیر معصوم ان کی کیا حیثیت, ان کی کیا حیثیت. اچھا توجہ, اب وہ عادل ہے, عادل ہے. انہوں نے کہا تھا ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں, فضیلت علم, فضیلت علم. اللہ نے تردید نہیں کہا کرتے ہو, تسبیح و تقدیس ہی کرتے ہو. لیکن یہ آدم کو خلیفہ اس لیے نہیں بنایا کہ یہ تم سے زیادہ تسبیح و تقدیس کرے گا, نہیں, وہ یہ کرے گا جو تم نہیں کر سکتے. کیا توجہ, قرآن حدیث نہیں. وَعَلَّمَ, اب اللہ کی عدالت بولی, عدالت, وہ حکم تھا نا, حکم تھا. اللہ نے کہا چپ ہو جاؤ. شاگرد تھے تابع دار, چپ ہو گئے, بولے نہیں. یار نہیں بات پہنچ رہی, بولے نہیں. اللہ نے کہا جھک جاؤ. توجہ, میری طرف دیکھیں یار, میری طرف دیکھیں. وہ اللہ نے کہا جھک جاؤ کہہ کے کہ ہمارا یہ کمال ہے, چپ ہو گئے. اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم, چپ ہو گئے, جھک گئے. جدھر اللہ نے کہا تھا جھک گئے. ایک نہیں نہ جھکا, نہیں جھکا نا. تو اللہ کو چپ رہنے والے پسند ہیں, اپنے حضور زبان کھولنے والے شیطان بنا دیتا ہے. بات ہی نہیں پہنچی, بات ہی نہیں پہنچی. جو اللہ اور اللہ کے بنائے کے سامنے بولے وہ ہر دور کا شیطان ہے. میری بات پہنچ رہی ہے, میری بات پہنچ رہی ہے, میری بات پہنچ رہی ہے. نہیں, میں قرآن پڑھ رہا ہوں. میرے شیعہ سنی بھائیوں, شیطان شیطان کیوں بنا؟ زبان کھولی اس کے حضور, اس کے حضور زبان کھولی نا, شیطان بن گیا. لو بات پھر مشکل ہے لیکن ہے ایسی کہ انشاءاللہ آپ تک پہنچی تو یاد رکھو گے. میں طنز و تنقید کرنے والا نہیں, مسائل حل کر رہا ہوں. اور یہ منبر سے شیعہ سنی بن کے نہیں بول رہا, میں آپ سب تک پیغام پہنچا رہا ہوں. ماننا نہ ماننا, سمجھنا نہ سمجھنا آپ کے بس میں ہے. توجہ فرماؤ. شیطان, توجہ, پہلا جملہ کہہ رہا ہوں, پوری مجلس ایک طرف. شیطان اللہ کی عبادت کا منکر نہیں تھا, اللہ کی اطاعت کا منکر تھا. بات پہنچی ہے, بات پہنچی ہے. وہ عبادت کا منکر نہیں تھا, اطاعت کا منکر تھا. اطاعت اور عبادت میں فرق بتا دوں تاکہ بات پہنچ جائے. خدا قرآن مجید میں فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی, عبادت نہیں, اطاعت کی, میری اطاعت کی. بس پتا چلا بندگی اور ہے, اطاعت اور ہے. ہر بندگی اطاعت ہے لیکن ہر اطاعت بندگی, اطاعت کا دائرہ وسیع ہے. لو بتاؤں, عرض کروں. قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو. اقیموا الصلاۃ, یہ حکم ہے, یہ عبادت نہیں, یہ حکم ہے. عبادت کرو, نماز پڑھو. نماز عبادت کا ایک مصداق ہے. اللہ نے کہا نماز قائم کرو, یہ حکم ہے. اقیمو کرو, حکم دیا. توجہ, آیت آ گئی, جو پڑھنی ہے وہ ہے نماز, تو نماز بندگی ہے نا. اب حکم آ گیا, اللہ نے کہا پڑھو. سارے صحابہ انتظار میں, یا رسول اللہ کیسے پڑھیں؟
آیت اترتے ہی لوگوں نے پڑھنا شروع کر دی. بولو نہیں نا, انتظار میں رہے نا. سرکار اے کملی والے, اے بطول کے بابا, یار کملی والے کہتے ہیں, کبھی کبھی یہ بھی کہہ لیا کریں, اے بطول کے بابا, اے علی جیسے آقا کا بھی آقا, اے وہ رسول جس نے علی کو مولا بنایا. توجہ فرما رہے ہیں. اے حسنین کے نانے ہیں, توجہ فرمائیں. سارے صحابہ نے کہا ہے بطول کے بابا آیت آ گئی, اللہ کہہ رہا نماز قائم کرو. کیسے کریں, کیسے کریں, کیسے کریں؟ یہ کیسے کرنا اس کے لیے محتاج ہو یا نہیں؟ کس کے؟ بول کے بتائیں. پیغمبر کے. پیغمبر کے. آیت آ گئی, لوگ پھر بھی ٹھہرے ہوئے ہیں. پیغمبر پڑھ کے دکھائیں تو پھر پڑھیں. تو قرآن تو آ گیا, آیت تو آ گئی, لیکن پھر بھی امت محتاج ہے. اور جو قرآن رسول کی موجودگی میں کافی نہیں ہے, ہائے ہائے, جو قرآن سرکار کی موجودگی میں کافی نہیں, وہ سرکار کے بعد کافی کیسے ہو گیا؟ میری بات پہنچ رہی ہے, میری بات پہنچ رہی ہے. بہت شکریہ. مولا آپ سب کو خوش رکھے. توجہ فرمائیں گے. یہ آپ کی محبتیں ہیں. اور رات پوری سفر کیا, رات 12:30 بجے نکلا ہوں. وہ پورا سفر 3 مجلسیں ایک دن میں ہیں, لیکن انشاءاللہ آپ کی محبت ہے, بات اتنی ہی رہے جتنا آپ تک ذوق و شوق سے پہنچتی رہے. توجہ فرمائیں. اطاعت بندگی, اطاعت بندگی. اب حکم آ گیا, لوگ انتظار میں ہیں. یا رسول اللہ کیسے پڑھنی ہے, کیسے پڑھنی؟ اس میں محتاج ہے نا رسول کے. یا اللہ تو نے آیت اتاری, توجہ مرید بھائی, یا اللہ تو نے آیت اتاری تو طریقہ بھی اتار دے. کہا نہیں, طریقہ اس سے لو تاکہ تمہیں قیامت تک یاد رہے. حکم ادھر سے آتا ہے, اطاعت ادھر سے آتی ہے. ہائے ہائے, تاکہ تمہیں پتا رہے حکم ادھر سے آتا ہے, اطاعت ادھر سے آتی ہے. توجہ, یا رسول اللہ کیسے پڑھنی ہے؟ شیعہ سنی دونوں کی روایت, دونوں کی. سرکار نے فرمایا سلو, نماز پڑھو. اب سرکار حکم دے رہے ہیں نا, میری بات توجہ کرنی ہے. اطاعت اور بندگی میں فرق کیا ہے؟ اطاعت ہوگی تو بندگی ہے, ورنہ بندگی نہیں. نہیں توجہ فرمائی. اطاعت ہوگی تو بندگی ہے, ورنہ بندگی. عبادت کیسے بنتی ہے؟ سلو, سرکار نے فرمایا نماز پڑھو. پھر امت انتظار میں. یہ ہے حکم. اب اگلا جملہ, یا رسول اللہ کیسے پڑھیں؟ کما رأیتمونی اصلی, ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھ رہے ہو. شیعہ سنی نے روایت لکھی ہے, میں نے نہیں لکھی. توجہ فرمائیں گے. سلور پڑھو نماز, کما ویسے, رأیتمونی جیسے مجھے دیکھ رہے ہو. مجھے, یہ دیکھنے میں بڑی نزاکت ہے. سرکار نے فرمایا نماز جب بھی لینا اس سے لینا جس نے مجھے دیکھا ہو. آپ توجہ نہیں فرمائی ہے. سرکار نے فرمایا نماز جب بھی لینا اس سے لینا جس نے مجھے دیکھا ہو. جو آیا ہی میرے بعد ہے اسے کیا پتا. لو یاد رکھو, یہ جو نمازوں میں پڑھنے میں اختلاف آیا, یہ دیکھنے اور نہ دیکھنے والوں سے آیا. آئے آئے, توجہ فرما رہے ہیں. لو بھائی, میری پہلی مجلس کی کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ ذاکر صاحب نے مجھے یہ دیا ہے. آپ سب کا ہدیہ ایک طرف اور لینے والوں کا دینا ایک طرف. ہاں توجہ فرمائیں گے, ہاں میری بات توجہ فرمائیں گے. تو سلو, نماز پڑھو, کما رأیتمونی اصلی, ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا. اللہ کی قسم مجھ سے زور لگ نہیں رہا, زور اس لیے میں آہستہ پڑھتا ہوں. آپ نے زور اپنا باقی رکھنا ہے. ہاں میرے لہجے میں نہیں دیکھنا, میرے یہ خون جگر لگ رہا ہے. توجہ فرمائیں. نماز پڑھو کما رأیتمونی اصلی, ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھا. اب آئیں جو دقیق نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں. یہ جو سرکار نے کہا نا سلو, نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو, آپ نے پڑھنی ہے سرکار کو دیکھ کے, پڑھنی ہے سرکار کو دیکھ کے. وہ جو دیکھ رہے ہو اور ویسی پڑھ رہے ہو وہ ہے اطاعت, اور وہ جو پڑھ رہے ہو سجدے میں ہے وہ ہے عبادت. نئی بات پہنچے. وہ جو سرکار کو دیکھا اور دیکھ کے سرکار کی پیروی کی وہ ہے اطاعت.
اور یہ جو نماز میں سر سجدے میں رکھا یہ ہے عبادت. عبادت تب عبادت بنتی ہے جب پہلے اطاعت ہو. میری بات پہنچنی چاہیے, میری بات پہنچنی چاہیے. بھئی شیطان کو توجہ, شیطان کا اللہ سے جو اختلاف ہوا, معذرت چاہتا ہوں جملوں میں سمجھانے کے لیے ورنہ اس سے اختلاف کی کسے جرت ہے, جو اللہ سے وہ دور ہوا وہ یہ نہیں تھا. اللہ اگر کہتا مجھے جھکو جھک جاتا. اللہ نے کہا اس کو طرف جھک جدھر میں کہہ رہا ہوں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ تھی اطاعت, وہ جو جھکنا تھا وہ تھی عبادت. عبادت کر رہا تھا, اطاعت نہیں کر رہا تھا. میری بات پہنچنی چاہیے. اور قیامت تک شیطانوں کا پتہ کرنا ہو تو یہ نہ دیکھنا عبادت کر رہے ہیں یا نہیں, دیکھنا اطاعت کر رہے ہیں. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی, بہت شکریہ. مالک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ نہ دیکھنا عبادت کرنا اطاعت کر رہا ہے یا نہیں. مجھے خوشی ہو رہی ہے جن تک یہ بات پہنچی ہے, جہاں جا رہا ہوں آپ پہنچیں کہ بھئی اطاعت سے اور اطاعت نہ کرنے سے پتہ چلتا ہے شیطان ہے کہ نہیں. اطاعت ہے رسول کے حکم کو ماننا, عبادت ہے اس کے مطابق عمل کرنا. لو روایت پڑھ رہا ہوں, تفسیر تفہیم القرآن, علامہ مودودی صحابی ہیں, نام ہے حضرت زید. نماز پڑھ رہے ہیں, سرکار نے کہا زید, نماز پڑھ رہے ہیں, سرکار نے کہا زید, سنی آواز, نماز پڑھتا رہا. پہلے سوچا جاؤں, پھر کہنے لگا نہیں یہ تو رسول ہے, وہ تو اللہ ہے. اس وقت بھی تھے ایسے کہ اللہ اللہ ہے, کہنے لگا وہ تو اللہ ہے, یہ تو رسول اللہ ہے. اچھا سرکار نے پھر کہا زید, زید, حجت تمام کرنی تھی نا, ایک دفعہ نہیں پکارا زید, پھر کہا زید, نہ آیا. سرکار خاموش ہو گئے, نماز سے فارغ ہوا, آیا یا رسول اللہ حکم. سرکار نے فرمایا نہیں, وہ تمہیں بلایا تھا آئے کیوں نہیں. 2 دفعہ بلایا. یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. سرکار نے فرمایا بتا یہ نماز تجھے کس نے دی ہے, یہ نماز تجھے کس نے دی ہے. یا رسول اللہ آپ نے. کہا سن, قرآن نہیں پڑھا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی. فرمایا آنا تھا اطاعت, وہ تھی عبادت. عبادت تب عبادت بنتی ہے جب اطاعت ہو. آئے ہائے. لو اب آج کی مجلس میں میری اس بات کو کوئی غلط نہ لے لے, میں خود منبر پہ تصحیح کر رہا ہوں. عبادت اطاعت سے بنتی ہے, مرضی سے نہیں بنتی, مرضی سے نہیں بنتی. سرکار نے سمجھانا کیا تھا, نماز میں بلا کیوں رہے تھے, بلا کیوں رہے تھے, بتا رہے تھے وہ نماز تب نماز ہے جب میری اطاعت میں پڑھو. یعنی جو میں کہوں وہ پڑھنا ہے اطاعت. نہیں توجہ فرمائیے, جو میں کہوں وہ پڑھنا اطاعت ہے. جو خود پڑھو گے پڑھ بھی لو, نہ عبادت ہے نہ اطاعت ہے. بات پہنچی ہے, بات پہنچی ہے. اطاعت پہلے عبادت بعد میں. اور سنو میں بات کہہ رہا ہوں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, عبادت مشکل نہیں, اطاعت مشکل ہے. یار نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں, سنو نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں, میں کہہ رہا ہوں کیا بگڑتا ہے. اطاعت مشکل ہے. کب اطاعت مشکل ہے, کب مشکل ہے, میرے اور آپ کے مفاد ٹکرا جائیں, ٹکرا جائیں. رسول کہے چھوڑ دو, اسے چھوڑ دو, اسے چھوڑ دو, اسے چھوڑ دو. جب چھوڑنا پڑے وہ ہے اطاعت, وہ مشکل ہے, وہ مشکل ہے. اطاعت مشکل ہے, امام کی اطاعت مشکل ہے. اللہ کی بندگی سے بڑا کام 12ویں کی اطاعت ہے. میری بات نہیں پہنچ رہی. ہاں جہاں مفاد ٹکرائیں اور اس کے لیے سب چھوڑ دینا, یہ اطاعت ہے, یہ ہے اطاعت. اب بتا دوں انشاءاللہ مجلس اپنی معنویت, روحانیت اور علمی اعتبار سے جہاں ہے جملہ ضائع نہیں ہوگا. کربلا والے ادھر اور ادھر, یزید ادھر. یہ سنو ادھر بھی نماز ہو رہی تھی, ادھر بغیر اطاعت کے تھی.
میں مسئلہ حل کر رہا ہوں، میں مسئلہ حل کر رہا ہوں۔ اوے ادھر شمر عمر سعد اور سب نماز پڑھ رہے تھے، اطاعت کے بغیر تھی، ادھر 72 کی اطاعت کے ساتھ تھی۔ جملہ بدل دوں، ادھر شیطان والی تھی، ادھر رحمان والی تھی۔ میری بات پہنچنی چاہیے۔ یہ اطاعت امام میں تھی، اطاعت میں تھی، اطاعت میں۔ اب نام مذاق اڑایا کرو، نمازیں تو ادھر بھی ہو رہی تھی۔ اور بابا ادھر والی نماز اطاعت میں نہیں۔ جس کو حسین کی امامت میں نماز نہیں، اس کی نماز ہی نہیں، وہ اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہے۔ اللہ جیسے چاہتا ہے تب ہوگی جب اس کے سامنے جھکے جس کے سامنے رسول نے جھکایا ہے۔ توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے۔ وہ 72 وہ اطاعت والے تھے، اسی لیے ان کی بندگی وہ معراج پہ گئی۔ اطاعت والے، لو جملہ ضائع پھر نہیں ہوگا۔ اطاعت والے تھے مرید بھائی، اطاعت والے تھے، اطاعت والے تھے، اطاعت والے تھے 72۔ اسی لیے تو حسین نے چراغ بجھایا اور کہا چلے جاؤ، نہیں پہنچی بات، نہیں گئے، نہیں گئے۔ اطاعت والے تھے، اطاعت والے تھے۔ بتا رہے تھے امام ہمیں حکم نہیں دے رہا، اختیار دے رہا ہے، رہو یا جاؤ۔ آئے ہائے، تو اپنے اختیار سے رہ کے بتا رہے تھے ہم نے امام کو مجبوری میں نہیں مانا۔ نہیں توجہ فرمائی، ہم حسین کے ساتھ مجبوراً نہیں آئے، ہم اس لیے آئے کہ ہم اسے رسول کے بعد رسول کی طرح مانتے ہیں، رسول کی طرح مانتے ہیں، رسول کی طرح مانتے ہیں۔ انشاءاللہ 2 دن باقی ہیں، ان میں عرض کروں گا۔ یہ اطاعت والے، اور ان اطاعت والوں کی بندگی کہاں گئی؟ اطاعت تھی نا، اطاعت تھی۔ نہ کہا کرو، ممبر سے بھی نہ کہا کرو، یہ عظمت نہیں ہے، نہ کہا کرو۔ کیا کہ حضرت عباس نے کہا کہ مجھے کیوں لائے، جس کی زندگی میں کیوں آ جائے وہ اطاعت والا نہیں۔ میں نے بات پھر کہہ دی ہے، سوچئے گا میرے نوجوانوں بھائیوں، سوچنا، جس کی زندگی میں کیوں آ جائے وہ اطاعت والا نہیں، وہ اطاعت والا نہیں ہے۔ بس 50 منٹ ہو گئے، بس 1 سے 2 منٹ سن لو، 1 سے 2 منٹ جو بات کر رہا ہوں۔ اطاعت والے تھے، اس لیے عباس نے پوری زندگی حسین کے سامنے زبان نہیں کھولی۔ اور مجھے نہیں پتا آپ اس بات کو کس رخ سے لیں گے، لیکن بات کہہ رہا ہوں۔ یہ جو کربلا میں حسین کے ساتھ آئے نا، ابو طالب کی اولاد، یہ اپنے رشتہ دار کے ساتھ نہیں آئے، امام کے ساتھ آئے ہیں۔ میں نے بات کہہ دی ہے، رشتہ دار کے ساتھ آنا فضیلت نہیں فضیلت، امام کے ساتھ آنا فضیلت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عباس یہ اپنے دور کے ولی کے ساتھ آیا، امام کے ساتھ آیا، اپنے دور کے نمائندہ خدا کے ساتھ آیا، اسی لیے عباس علمدار بنا۔ یہ علمدار کس لشکر کا ہے پتہ نہیں، یہ باتیں میں جب اسلام آباد یا کہیں اور کرتا ہوں تو وہاں تو لوگ اس کا ایک اثر لیتے ہیں۔ توجہ فرمائیں گے، یہ جو علمدار ہے یہ کس لشکر کا علمدار ہے؟ معمولی لشکر ہے نا۔ حسین کون ہے؟ وارث انبیاء۔ تو حسین کربلا میں سارے نبیوں کا نمائندہ۔ اب جو حسین کا لشکر ہے سارے نبیوں کی نمائندگی میں ہے، جو اس لشکر کا علمدار بنے، آئے آئے، اسے عباس کہتے ہیں، اس لشکر کا نہیں۔ مجھے کہنے دو، آدم سے خاتم اور خاتم سے قیامت تک سارے انبیاء، اولیاء، اوصیاء جس جگہ پر اور جس جگہ پر حاضر ہونا سعادت سمجھیں اسے کربلا کہتے ہیں، اور اس کربلا کا جو علمدار بنے اسے عباس کہتے ہیں۔ بس عزیزو، معرفت کے ساتھ اور فضائل میں نے پڑھے اور آپ رونا شروع ہو گئے۔ یہ تو میں نے وہ علمدار کے فضائل پڑھے ہیں۔ لو ایک ہی جملہ کہتا ہوں، یہ بھی فضیلت کا ہی سمجھ لینا۔ کیا جملہ کہتا ہوں؟ عزادارو، حضرت عباس کی شجاعت، وہ نہر فرات کے قریب لڑتے نہ دیکھا کرو۔ وہ تو بنو ہاشم کی فرد اور علی کا بیٹا نہیں لڑے گا تو کون لڑے گا؟ نہیں، عباس کی شجاعت دیکھنی ہے تو نہر فرات سے پہلے خیموں میں دیکھو۔ کب دیکھو؟ جب سکینہ کے ہاتھ میں خالی جام ہو، خالی پیالہ ہو اور عباس چپ رہے۔
ہاں یہ خاموشی عباس کا امتحان بھی ہے، شجاعت بھی ہے، چونکہ توجہ فرمائیں گے شجاعت ہے ضبط نفس، ضبط نفس، جس میں جتنا ضبط ہو اتنا بڑا شجاع۔ عباس نے بتایا اکبر چلے گئے میں چپ ہوں، قاسم چلے گئے میں چپ ہوں، اونو محمد چلے گئے میں چپ ہوں۔ عباس کی شجاعت کو عصر عاشور سے پہلے دیکھتے جاؤ، مجھے کہنے دو عزیزو جو سب لاشیں اٹھا کے لائے اسے حسین کہتے ہیں، اور جو ان لاشوں پہ چپ رہے اسے عباس کہتے ہیں۔ ایسے مصائب بھی سنا کریں عزادارو، کربلا والوں کی لاچاری ہی مصائب نہیں، ان کی شجاعت بھی مصائب ہے۔ ہاں، اور عباس کہاں گئے، کہاں پہنچ گئے؟ اب مجھے نہیں پتا کیوں اس ہستی کا ذکر آ گیا، شب جمعہ بھی آ رہی ہے، باب الحوائج ہے، چلو اسی پر ہی دو جملے کہہ دیتا ہوں۔ عباس کون؟ عباس کون؟ میں جو پڑھ رہا ہوں خطابت بھی نہیں، مقتل کی کتابیں پڑھیں، مقتل کی کتابوں میں ہے کہ بچوں نے پانی مانگا ہے، لیکن اب جو جملہ کہہ رہا ہوں اس سے بڑی مصیبت کا جملہ نہیں ہوگا اگر توجہ کی، لیکن میں شورٹی سے کہہ رہا ہوں کہ شہادت عباس کے بعد کسی بچے نے پانی نہیں مانگا، ہائے کسی بچے نے پانی نہیں مانگا۔ مرید بھائی علامہ حافظ کفایت حسین کا جملہ کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں بچوں نے پانی کیوں نہیں مانگا؟ کیا پیاس مٹ گئی تھی؟ کہتے ہیں نہیں، آس مٹ گئی۔ پیاس نہیں مٹی، آس مٹ گئی کہ اب پانی لانے والا عباس کے بعد کون ہے۔ ایک جملہ اس سے بھی بڑا معرفت کا جملہ، کہتے ہیں حسین کے بچے بھی اتنے عارف تھے، جانتے تھے حسین سے پانی نہیں مانگنا، یہ لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گیا۔ آئے سکینہ، یہ حسین کے بچوں کی معرفت تھی۔ بس دوستو ایک جملہ کہتا ہوں، عباس کون؟ کربلا میں حضرت عباس نکلے، خیموں سے نکلے، کیا دیکھا؟ پشت پہ کسی نے ابا پکڑی، ابا پکڑنا بتا رہا ہے بچی ہے، پلٹ کے دیکھا تو سکینہ ہے۔ میرے مولا نے دیکھا سکینہ خیر ہے، چچا نہیں ذرا میرے ساتھ آؤ۔ اللہ اکبر، عباس اس عظمت کے ساتھ، جلالت کے ساتھ، چچا کا رشتہ وہ جلالت، لیکن یہ ہے حسین کی محبت، سوال نہیں کیا، سکینہ کے پیچھے چل پڑے۔ اب حضرت سکینہ آگے آگے اور حضرت عباس پیچھے پیچھے، ایک خیمے میں پہنچے، پردہ ہٹایا، اندر داخل ہو، چچا اندر آؤ۔ کہتے ہیں حضرت عباس تھوڑا جھکے اور خیمے میں داخل ہوئے، علی کے بیٹے کا قد تھا نا، جھکے۔ اب عباس نے جو منظر دیکھا، نہ رونے والا عباس بھی رویا، علی حیدر کرار کا کرار بیٹا رویا۔ جانتے ہو کیا منظر دیکھا؟ حضرت عباس نے دیکھا کیا؟ یہ آپ جانتے ہیں، رہتے ہیں ریگستان میں، کہ جب آپ مشکیزہ ریت پہ رکھیں، پانی ختم بھی ہو جائے تو وہ پانی سمتا ہے، جب سمے تو وہ گیلی ہو جاتی ہے، ریت ٹھنڈک ہو جاتی ہے۔ عباس نے کیا منظر دیکھا؟ پانی تو ختم تھا نا، بچے گریبان چاک کر کے اس ٹھنڈی ریت پہ سینے کے بل لیٹے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ اب عباس نے دیکھا تو کہتے ہیں سکینہ مجھے نہ کہے، اب بابا سے کہو، میں امام کے سامنے نہیں بول سکتا، اب ان سے کہو۔ عزادارو، عباس کربلا میں کیا تھے؟ آخری جملے، زحمت ختم کر رہا ہوں۔ میرا عباس زین سے زمین پر آئے، میرا مولا آیا نا تو ایک مولا آئے اور اٹھایا، میرے مولا حسین نے اٹھا کے زانوں پہ سر رکھا۔ علامہ نجم الحسن قرار بھی لکھتے ہیں، عباس نے آنکھیں بند ہیں، کہنے لگے مولا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، بازو سلامت ہوتے تو تجھے زحمت نہ دیتا، میری غیرت کے خلاف تھا، لیکن مولا ذرا میری آنکھ سے خون تو صاف کرو، میں تیرے چہرے کی زیارت کروں۔ خون صاف کیا اور زیارت کی۔ علامہ نجم الحسن کے جملے کہتے ہیں عباس نے اچانک کہا مولا مجھے محسوس ہو رہا ہے میرا سر آپ کے زانوں پر ہے۔ ہاں عباس، مولا اگر گستاخی نہ سمجھو تو سر اٹھا کے خاک پہ رکھ دو،
بس آخری جملے کہہ رہا ہوں. کہنے لگے عباس میرے زانوں پہ سر رکھنے میں کوئی زحمت ہے؟ مولا زحمت تو نہیں، اس سے بڑی غلام کی سعادت کیا کہ دم نکلے اور سر تیرے زانوں پہ ہو. پھر کیوں کہہ رہا ہے؟ سنو گے. کہنے لگا مولا میں گرا ہوں تو تو نے اٹھایا ہے، تھوڑی دیر بعد تو گرنے والا ہے، مجھے حیا آتی ہے. اما ام البنین نے اگر پوچھ لیا تیرا سر تو حسین کی آغوش میں، اور حسین کا سر کہاں تھا؟ شاید پہلو سے آواز آئی ہو عباس نہ ہٹا میں جنت البقیع سے آ گئی.